وہ لرزہ خیز منجمد کر دینے والی ہولناک چیخ جنگل کے وسط سے اٹھی تھی۔ ڈان جیفرسن کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر لمبی لمبی گھاس میں گر پڑی۔ ایک لہجے کے لیے اسے یوں لگا جیسے چیخ کسی درندے کی ہو، مگر ایسی آواز تو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آواز جو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر گئی اور اس کے اعصاب شل کر گئی۔ پتھر کے بت کی مانند بنا جانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا۔ ڈان جیفرسن نے ایک جھرجھری سی لی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آواز شاید خوفناک بھیڑیے کی ہے، مگر نہیں، بھیڑیے تو اس طرح نہیں چلایا کرتے۔ ہاں، ممکن ہے کوئی آدمی کوشش کر کے بھیڑیے کی آواز اپنے حلق سے نکالے تو شاید وہ آواز ایسی ہی ہوگی۔ ابھی چند لمحے پیشتر ابھری تھی۔ خدا رحم کرے، اس تصور کے ساتھ ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈرنے والا آدمی تو ہرگز نہ تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھیانک سے بھیانک چیز اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اعصاب تو فولادی تھے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو جنگل میں پایا۔ سینکڑوں خطرناک، ہزاروں حادثے، انگنت بلائیں اس نے دیکھی تھیں اور وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس جانے پہچانے جنگل میں ایک پراسرار آواز سن کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آخر اس کی تمام حیثیات یک لخت جاگ اٹھی۔ اب وہ ہر قیمت پر جاننا چاہتا تھا کہ جنگل کے وسط سے اٹھنے والی کون سی آواز ہے اور وہ ہولناک آواز کس کی ہے۔ آسمان پر چوتھویں کا چاند روشن تھا۔ اس کی تیز دودھیا چمکیلی روشنی میں ڈان جیفرسن دور تک دیکھ سکتا تھا۔ یوں بھی اسے جنگل کے چپے چپے کا اچھی طرح علم تھا۔ کون سا درخت کہاں ہے، کون سی جھاڑی کدھر ہے، جنگل کس طرف زیادہ گھنا ہے، کس طرف آسانی سے تیزی سے نکلا جا سکتا ہے۔ جس حصے میں آدھی رات کی طرف وہ طرح موجود تھا، وہاں درخت کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اتنے قریب کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں کہ جب تیز ہوا کا جھونکا آتا تو سب درخت کے پتے مل کر زور زور سے تالیاں بجانے لگتے، جیسے وہ ڈان جیفرسن کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ کوئی آدھ فرلنگ دور اس سے زیادہ گھنا اونچے اونچے درختوں کا جھنڈ تھا۔ اس جھنڈ کے اوپر جیفرسن نے دیکھا کہ بہت سی چمگادڑیں فضا میں خاموشی سے چکر کاٹ رہی تھیں۔ اسے چمگادڑوں کی آنکھوں میں چاندنی چمکتی ہوئی دیکھی۔ عجیب رنگ تھا ان آنکھوں کا، کبھی سرخ، کبھی زرد، جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، جیسے سرخ ننھی قندیلیں روشن ہوں۔ جیفرسن کو آج یہ سب کچھ نہایت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ گرد و پیش ہیبت ناک سناٹا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنگل میں کوئی شے ہے۔ یک اس نے محسوس کیا کہ ہوا بھی تھم گئی ہے۔ درخت کے وہ پتے جو چند لمحے پیشتر تیز ہوا کے جھونکوں میں تالیاں بجا رہے تھے یک لخت گمسم ہو گئے۔ اس نے 12 بور کی بندوق جھک کر گھاس سے اٹھائی۔ ابھی سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بار پھر جنگل کی فضا سے اس بھیانک چیخ سے لرز اٹھا۔ اس کی لہو دہشت سے جمنے لگا۔ جھکی ہوئی کمر اور بندوق کی طرف بڑھا ہوا دایاں ہاتھ جیسے اس کا پتھر کا ہو گیا۔ اس کی پیشانی میں پسینے کے ننھے قطرے پھوٹنے لگے۔ اس مرتبہ آواز اونچی اور گونجدار تھی، واضح اور صاف تھی، جیسے بہت سے بھیڑیے بیک وقت چلا رہے ہوں۔ جیفرسن نے یہ بھی محسوس کیا کہ آواز کچھ اور قریب آ گئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کا وہم ہی ہو۔ اس نے پوری قوت ارادی سے کام لے کر بندوق مضبوطی سے تھام لی اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے درخت کا وہی جھنڈ تھا جس کا ایک ایک درخت برسوں سے اس کا جانا پہچانا تھا۔ وہ ان گنت بار شکار کے لیے آیا تھا۔ اس کو آج تک کوئی حادثہ پیش نہ آیا تھا۔ وہ نہایت قوی ہیکل اور بہادر تھا۔ کم سے کم ارد گرد کی بستیوں کے لوگ تو اس کے بارے میں یہی سوچتے تھے۔ اس سے زیادہ طاقتور اور نڈر شخص کوئی اور نہیں تھا۔ خطروں سے کھیلنا اس کی عادت تھی، مگر اب وہ بھیانک آواز سن کر اس کی جو حالت ہوئی تو اس کو خود پر شرم آنے لگی۔ اس نے اپنی 12 بور کی نہایت مضبوط وفادار 2 نالی بندوق پر نظریں جما دیں۔ اس کی سیفٹی کیچ کھلا ہوا تھا، صرف لبلبی دبانے کی دیر تھی اور 2 گولیاں۔ ڈان جیفرسن بے دھڑک درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی آدمی یا کوئی درندہ انہی درختوں میں چھپا ہوا اسے دیکھ رہا ہے۔ صنوبر کے بے حد پرانے درختوں کے قریب اس کی جس کے ارد گرد لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، سفید سی کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا، مگر نہیں، ضرور وہاں کوئی موجود تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ اس حصے کے بارے میں عوام میں طرح کی مضحکہ خیز کہانیاں مشہور ہیں، جس کا سب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ صنوبر کا یہ درخت آسیب زدہ ہے۔ ادھر سے کوئی گزرتا ہی نہ تھا۔ چاند کی تیز روشنی میں جیفرسن نے صنوبر کے اس بوڑھے درخت کو دیکھا۔ اس کا تنا خاصا بڑا تھا۔ اس میں دائیں بائیں نکلی ہوئی 2 شاخیں تھیں، جسے بازو کسی چیز کو پکڑنے کے لیے پھیلے ہوئے ہوں۔ اس نے پہلے کبھی اس نظر سے اس درخت کو نہ جانچا تھا۔ اب احساس ہوا کہ گزشتہ 50 برس کی گردش لیل و نہار نے صنوبر کے اس بوڑھے درخت کو آہستہ آہستہ ایک عجیب سی انسانی ہیئت میں لانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔